بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آن گاڑی میں ہی علی دان کے شانے سے سر ٹکرائے، بازو کے حصار میں کرسٹل بال کو مضبوطی سے پکڑے بے سود سوئی تھی۔ گاڑی نے جیسے ہی موڑ کاٹا، آن کی جھٹکا لگنے سے آنکھ کھل گئی، ساتھ ہی وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ گاڑی روکو، آن چلائی۔ کریم نے جلدی سے گاڑی روک دی۔ آن کا گاڑی میں بری طرح جی گھٹنے لگا۔ فوری طور پر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ علی دان بھی پریشان سا اس کے پیچھے نکلا۔ آن بری طرح کھانس رہی تھی۔ علی دان اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیسے پی جاتی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا آپ نے اتنی کیوں پی؟ علی دان پریشانی سے اس کی پیٹھ سہلاتے مسلسل اسے ڈانٹ رہا تھا۔ علی دان شاہ متلی ہوتے ہی وہ پھر نیچے جھکی۔ تم علی دان شاہ؟ سر اٹھا کر علی دان کو دیکھا۔ آن کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ تم علی دان شاہ ہو؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ یس میں ہی، علی دان نرمی سے اقرار کیا۔ وی کینٹ بی فرینڈ ود علی دان شاہ، اٹ از رائٹ وی کینٹ۔ نیور، نہیں بن سکتے علی دان کے دوست۔ نو، اس نے نفی میں انگلی ہلائی اور نفی میں مسلسل سر بھی ہلاتی رہی۔ وہ مصیبت ہے۔ اچھا میں کیوں مصیبت ہوں؟ علی دان نے جاننا چاہا کہ وہ کیوں کہہ رہی ہے۔ کس نے اسے علی دان کی وجہ سے ہراسان کیا ہے؟ علی دان شاہ، ہر بات آوان خاندان سے جڑی ہے، ہر چیز آوان خاندان کے متعلق۔ میں ان سب سے دور چلی جانا چاہتی ہوں، دور، سب مصیبت ہیں سب۔ اور علی دان کو اس کا جواب مل گیا۔ ایک غصہ کی شدید لہر اس کے دل میں ابھری۔ چھوڑوں گا نہیں میں سکندر آوان۔ وہ نیچے گھٹنے موڑ کر درخت کے سامنے بیٹھ گئی اور اسے گلے لگا لی۔ مسٹر ری، آج میں تم سے برادرانہ حلف لیتی ہوں، آج سے تم ہی میرے رشتہ دار ہو، ٹھیک ہے نا؟ بات پوری ہوتے ہی اس نے ایک ہاتھ سے علی دان کے کالر کو تھاما۔ علی دان، اب میری بھی ایک فیملی ہے۔ آن کو اس طرح بات ختم کرنے کے بعد ہنستے دیکھ کر علی دان کے دل میں ناقابل بیان تکلیف ہوئی۔ وہ کسی بھی طرح سے اس کو ایسے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ یہ مشکل تھا، بہت مشکل۔ علی دان نے گہری سانس بھر کر خود کو سنبھالا اور دونوں ہاتھوں سے آن کے شانے تھام کر اٹھاتے بولا، چلیں میں آپ کو واپس لے کر چلوں؟ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سنا، میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں۔ آن ضد کرنے لگی، اپنی فیملی چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ علی دان نے اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی، میں کسی کو بھیج کر آپ کی فیملی کو گھر لے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ کیا واقعی؟ وہ بے یقین تھی، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ علی دان نے یقین دلایا۔ آن نے ایک ہاتھ سے کرسٹل بال سنبھالا اور دوسرے سے زمین پر سہارا لے کر اٹھنے لگی۔ جیسے اٹھی سر چکرایا، زبردست متلی اور جھٹکے سے سب کچھ علی دان پر اگل دیا۔ علی دان تو جیسے شوق میں چلا گیا۔ وہ اس کی جیکٹ گندی کر چکی تھی اور اسے دیکھ کر بچوں کی طرح کہہ کے لگائی جا رہی تھی۔ علی دان کی زندگی میں یہ پہلا موقع جو وہ چاہتے ہوئے بھی غصہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے دو حصوں میں کاٹ کر رکھ لیتے، مگر یہاں سامنے آن تھی اور اس کی حالت بھی ایسی نہ تھی کہ اس پر غصہ کرتا۔ ضبط کی آخری حدوں کو چھوتا ایک ہی جھٹکے سے اس نے گندی جیکٹ اتار کر دور پھینک دی اور آن کو زبردستی ساتھ لیتا جا کر گڑی میں پھینکنے سے انداز میں بٹھایا۔ آن نے کرسٹل بال کو بری طرح دبوچا ہوا تھا، جیسے کوئی چھین لے گا۔ علی دان نے کریم کو گاڑی چلانے کا اشارہ دیا اور تھوڑی دیر خود کو پرسکون کر کے اسے دیکھا جو کرسٹل بال کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ دنگ ہوا۔ آپ کو کرسٹل بال زیادہ پسند ہے؟ شی چپ۔ وہ منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر کسی کے نہ ہونے کی تسلی کی اور جھک کر اس کے قریب ہے۔ یہ میجک بال ہے، اس جادوئی بال سے میں اپنی ماں کو واپس لاؤں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح کہہ کے لگانے لگے۔ یوں ہی ہنستے ہنستے وہ گنودگی میں چلی گئی۔ گاڑی ولا پہنچی تو آن مکمل بے ہوش تھی۔ علی دان اسے اٹھا کر اندر لایا۔ ملازمہ اسے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی۔ اپنے مالک کی شرٹ پر گندگی دیکھ کر وہ تو دنگ رہ گئی۔ جھجکتے ہوئے کہا، مالک آپ چینج کر لیں، میں آن میم کا خیال رکھتی ہوں، آپ واش کر لیں۔ علی دان نے بنا جواب دیے آن کو ایسے ہی اٹھایا، اپنے روم میں آ کر بیڈ پر لٹایا اور جیسے ہی اٹھنا چاہا آن نے دونوں بازو اس کے گلے میں حمائل کر کے اس کے دور ہونے کی کوشش ناکام بنا دی تھی، ایسے جیسے آن کو کسی اپنے کے ہونے کا ڈر بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ علی دان نے غور سے سننے کی کوشش کی، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، مجھے ڈر لگتا ہے ماں۔ علی دان نے پھر سے اسے بازو میں اٹھایا اور خادمہ جو اس کی مدد کو آئی تھی اسے جاننے کو بولا، جا کر آرام کرے، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ خادمہ خاموشی سے سر ہلا کر واپس چلی گئی۔
البتہ اس کے چہرے پر حیرت ضرور نمودار ہوئی تھی۔ علی دان اسے اٹھا کر واش روم لایا اور شاور کے نیچے کھڑا کر کے شاور چلا دیا۔ پانی کی دھار سے اپنی شرٹ سے بھی گندگی دور کی اور آن کو بھی واش کرنے لگا۔ دونوں مکمل بھیگ رہے تھے۔ علی دان اسے بمشکل تھامے ہوئے تھا کیونکہ آن مکمل اس کے بازو کے سہارے کھڑی تھی، ایسے جیسے جسم میں کوئی ہڈی ہی نہ ہو۔ علی دان نے بمشکل شیمپو سے اس کے بال دھوئے، پھر خود کو واش کیا اور بتی آف کر کے آن کے کپڑے اتار کر باتھ روب سے اسے ڈھانپا، اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، پھر گہری سانس بھر کر خود بھی بھیگے کپڑے چینج کیے۔ اس سارے عمل نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا۔ باہر آ کر اسے پھر سے اٹھا کر اپنے سینے کے سہارے بٹھایا اور ہیئر ڈرائر سے اس کے بھیگے بال سکھائے۔ آن وہیں اس کے سینے پر سر رکھے، دونوں بازو اس کے گرد کیے سوئے ہوئی تھی۔ بال ڈرائی کر کے آن کو لٹایا، خود بھی تھکا تھکا سا لیٹ گیا۔ پاس لیٹا وجود واقعی اس کے صبر کو آزما رہا تھا۔ بڑی مشکل سے دل میں اٹھتی خواہشات کو تھپک کر سلایا اور یہ بہت مشکل تھا۔ علی دان رخ موڑ کر اس پر جھکا۔ آن کا دل فریب نقوش اسے اپنی طرف مائل کر رہے تھے۔ اسے اپنے حصار میں لیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر سنوارے، پھر ہاتھ سرکتا ہوا اس کے چہرے کے دل فریب نقوش کو چھوتا اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گیا۔ اب کہ وہ خود کو روک نہ پایا اور اس کے دل فریب ہونٹوں پر جھکا، آن کو مدوشی میں اپنے ہونٹوں پر کھینچاؤ سا محسوس ہوا۔ اسے لگا کسی نے اس کی سانسیں روک لی۔ کیا یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب تھا؟ علی دان نے چاہ کے کچھ اور آگے بڑھا، لیکن آن بے اختیار احتجاج کرتے خود کو چھڑانے لگی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر علی دان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا، اس کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر سہلا کر اسے پرسکون کرنے لگا۔ آن اس کے سینے میں منہ چھپائے مسلسل بڑا رہی تھی، ماں آئی ہیٹ یو، مجھے یہاں کیوں چھوڑ گئی، اپنے ساتھ کیوں نہ لے گئی، مجھے یہ دنیا پسند نہیں، مجھے یہ لوگ پسند نہیں، مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لے گئی، کیوں سب کے پاس باپ ہے میرے پاس نہیں، کیوں؟ پھر گنودگی میں علی دان کے گرد مضبوطی سے بازو کا گھیرا بنا لیا۔ مجھے یہاں سے دور لے چلو، میں دوبارہ نہیں چاہتی، میں نے سب کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ علی دان اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پزل کے ٹکڑے تھے جو بکھرے ہوئے تھے۔ آن کی ادھوری باتیں سن کر علی دان نے کنفرم کیا کہ آن عصمت کو آمان فیملی نے سخت پریشان کیا ہے، اسی وجہ سے آن نے ڈریں کہ وہ جو بھی بول رہی تھی اس کے لاشعور کا دبا خوف تھا۔ بظاہر وہ دنیا کے آگے مضبوط دکھتی تھی، لیکن اندر سے وہی ڈری سہمی سی لڑکی تھی جسے سہارے کی ضرورت تھی۔ اور علی دان نے فیصلہ کر وہ آن کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں۔ اس کے بالوں کو سہلاتے اس کو حصار میں لیے، وہ خود بھی تھکا سا سو گیا تھا۔ صبح آن کی آنکھ کھلی تو ذہن ابھی تک دھند میں لپیٹا ہوا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں۔ ایک اجنبی کمرہ دیکھ کر وہ بری طرح ڈر گیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے لباس پر نظر گئی تو اس کے کپڑے کہیں بھی نہیں تھے، اس کے بجائے وہ ایک مردانہ ڈھیلی ڈالی شرٹ اور مردانہ ہی لمبا سا ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بری طرح سہم گیا، حالانکہ اسے رات کے ڈرنک کی وجہ سے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ لاسٹ ٹائم جب ہان کی وجہ سے ڈرنک کی تھی تو نشے میں علی دان ٹکرائی تھی۔ صبح اس کی آنکھ اس کے ولا کے روم میں کھلی تھی اور رات کی ڈرنک کی وجہ سے وہ یہ سوچ کر سہم کہ کہیں وہ کسی دوسرے مرد کے پاس نہ چلی گئی ہو۔ یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ بے اختیار اپنی چیخ کو دونوں ہاتھوں سے روکا۔ وہ تو راست نہ حمزہ کے ساتھ، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تکلیف سے اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹنے لگی۔ اسی وقت دروازہ خود دھکیل کر علی دان اندر داخل ہوا۔ وہ چونکی، لیکن علی دان کو دیکھ کر آن کے اندر جیسے سکون آ گیا۔ وہ سمجھی نہیں کہ ایسا کیوں، لیکن علی دان کو دیکھ کر اس کے سارے ڈر و خوف اور وہم کہیں دور بھاگ گئے۔ وہ پرسکون ہو کر نظریں چکا گئی۔ علی دان نے اس کے معصوم چہرے کو پیار سے دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ ابھی تک اٹھی نہیں؟ علی دان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ آن نے اپنی پیشانی مسلی۔ میں خود بھی متجسس ہوں۔ علی دان نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھ کر شانے اچکائے۔ آپ نے رات مجھے کال کی، بنا کوئی وجہ بتایا اور مجھے گھر لے چلنے کو کہا۔ آپ روئی تھیں میرے آگے ہاتھ جوڑ کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں۔ وہ سنجیدہ لیکن انداز شریر۔ کیا کچھ ہوا تھا؟ آن نے دانتوں سے لاب کاٹا اور غیر ارادہ اپنے ہاتھ کمبل کے اندر کر کے خود کو چھپایا۔ کیا یہ میں ہوں؟ اس کا ذہن ابھی تک کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ انگلی اپنی طرف کرتے پوچھا۔ بالکل، ورنہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے؟ علی دان مسکرا کر سوالیہ ہوا۔ نہیں، ناممکن۔ آن کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ ہی آپ کو کیسے کال کی یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ علی دان نے منہ بنا کر لا علمی زہر کی۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ میرے گلے لگ گئی تھی۔
اور مجھے رات کو جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اوف ہاں، آپ نے مجھ پر الٹی بھی کر رہی تھی۔ آن کی تو یہ سن کر سانس ہی روک گئی۔ اس نے اچانک ہی اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ دیا۔ علی دان کو آنکھیں چپک چپک کر دیکھا۔ یقین کریں مجھے الٹی کا بالکل بھی یاد نہیں۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ آپ جب ہوش میں آئیں گی تو سب بھول جائیں گی، اس لیے میں نے وہ جیکٹ سنبھال کر باہر رکھوائی، ابھی تک واش نہیں کرے۔ کیا آپ دیکھنا چاہیں گی؟ آن کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا، شرمساری سے ہاتھ منہ پر کے وہ دہرائے گی، آئی ایم سوری، اب یہ کمبل ایک سائڈ پر کر لیں۔ کیا آپ اب بھی نہیں اٹھیں گی؟ آج ہماری ریسیپشن ہے۔ کیا ریسیپشن؟ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ آن علی دان کے منہ سے آگے کا پلان سن کر فریز ہو گئی تھی۔ وہ بالکل بھی خود کو علی دان جیسے امیر شخص کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے نزدیک دونوں کے بیچ نکاح صرف کاغذی کارروائی تھی، جو رشتہ علی دان نے اس کو دھمکا کر قائم کیا تھا، جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ نکت علی دان کو پسند کرتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ پہلے سے ہی کسی کو پسند کر چکا، وہ اس کی پہلی چوائس نہیں، وہ اس کو صرف اپنے کسی مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ اس جیسے سرمایہ دار آدمی کی زندگی میں آفیشلی داخل ہو کر آن کے لیے مسئلوں کے انبار شروع ہو جائیں گے۔ اوانس اور شاہ کے بیچ کی یہ سر جنگ صرف اس کی وجہ سے شدید جنگ میں بدل جائے گی، اور سارا الزام اوانس آن کے جھولے میں ڈال دیں گے۔ یہ وہ کسی طرح بھی نہیں چاہتی تھی کہ اوانس کے خدشے اور الزامات سچ ثابت، کسی طرح بھی شاہ کو روکنا تھا، بھلی کچھ بھی ہو جائے، اسے علی دان کی زندگی سے نکلنا تھا۔ رات آپ نے ہی تو کہا تھا مجھ سے شادی کریں، مجھے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ علی دان کی آنکھیں دھیمے دھیمے لو دے رہی تھیں۔ میں نے آن سخت حیران تھی، اس کا ذہن بالکل بھی کچھ یاد کرنے سے عاجز تھا۔ یہ سچ ہے، شک کرنا بند کریں۔ آپ ہی آدھی رات کو میرے پاس آئے تو کہا کہ مجھ سے شادی کریں، اور شیطان صرف لوگوں سے لڑنے میں میری مدد کریں۔ اوان فیملی شیطانوں کا ٹولہ ہے، انہوں نے کل آپ کو پریشان کیا تھا، چلے مل کر ان سے لڑتے ہیں۔ اٹھیں، اب جلدی سے تیار ہو جائیں، میں آپ کی ان شیطان لوگوں سے لڑنے میں مدد کروں گا۔ علی دان مسکرا کر اسے اور زیادہ سہمائے جا رہا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا؟ کیا واقعی آن نے اسے یہی سب کہا تھا؟ نہیں، وہ یہ ماننے میں تعمل تھی۔ علی دان شاہ یہ ایکچولی اس سمجھ میں نہیں آتا وہ اپنی صفائی کس طرح دے، جبکہ یہ سب واقعی میں وہ کہہ چکی تھی۔ اب اس سے مکرنا کس طرح ممکن تھا؟ اسے کوئی بہانہ ہی نہیں سوچ رہا تھا۔ دراصل میں نے رات ڈرنک کی تھی، مجھے ریلی میں کچھ بھی یاد نہیں۔ وہ بری طرح بے بس ہوئی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس وقت اس کے جی نے شدت سے تمنا کی کہیں واقعی چوہے کا بل ہوتا اور وہ اس میں گھس کر چھپ جاتی۔ علی دان نے اس کا شرمندہ اور لجہٹ سے سرخ چہرہ دلچسپی سے دیکھا۔ وہ واقعی آن کے چہرے کے بلپن، شرمساری، لجہٹ، پلکوں کا جھپک کر اٹھنا گرانا، پھر دانتوں سے لب کاٹنا دلچسپی اور محویت سے تاک رہا تھا۔ اس کے چہرے اور ہونٹوں سے مسکراہٹ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ واقعی اسے لبا رہی تھی، مائل کر رہی تھی، اور وہ مائل ہونے کے ساتھ گھائل بھی ہو رہا تھا۔ اب کیا سوچ رہی ہیں؟ علی دان نے اسے یوں گم سم نظریں جھکائے دیکھ کر کہا، میں کب سے یہ سوچ رہی کہ آپ کا بلا کافی بڑا ہے، یہاں پر کوئی چوہے کا بل یقیناً نہیں ہوگا۔ علی دان یہ بے دکی بات سن کر ہنسی پر کنٹرول نہ کر پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ ہاں، وہ سمجھ گیا تھا، وہ شرمساری سے کہہ رہی، پھر سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ پیچھے آن حیران اسے یوں ہنستا دیکھ کر شرم سے لال گلال ہو گئے۔ بے اختیار چہرہ چھپا کر سر تکیا پر گرا دیا اور دوبارہ سر تکیا پر مار کر پھر اپنے سر پر بھی 2 ہتھڑ مارے، پھر دونوں ہاتھوں میں تکیا دبا کر منہ اس میں چھپا لیا۔ ابھی وہ اچھی طرح سے اپنی شرمندگی مٹا بھی نہیں پائی کہ علی دان پھر سے داخل ہوا۔ اب اس کے ہاتھ میں نیا برانڈڈ ڈریس تھا، لانگ فراق۔ وہ اس کو میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ کر اور شریر ہوا، حالانکہ آن نے اسے ساری رات بے طرح سے تانگ کیا تھا۔ اب اس کا تھوڑا سا بدلہ لینا تو بنتا ہی تھا نا۔ آن آپ کی ڈریس اس قابل نہیں تھی کہ دوبارہ پہنی جا سکتی، یہ میں نے نیا ڈریس منگوا دیا ہے، جلدی سے شاور لے کر تیار ہو جائیں، ہری آپ، ورنہ کمپنی جانے کے لیے ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ علی دان نے اسے شرم ساری سے نکالنے کے لیے جلدی آرڈر دیا اور خود بھی تیار ہونے چلا گیا تاکہ آن اٹھ کر آرام سے تیار ہو جائے۔ آس کے نکلتے ہی آن اٹھی اور جلدی سے واش روم میں بھاگی تھی، پھر شاور لے کر تیار ہو کر نیچے۔ علی دان ناشتے کی بڑی سی ٹیبل پر اس کا ہی انتظار کر رہا تھا، اسے دیکھ کر بولا، آئیں جلدی سے ناشتہ کر ورنہ ہمیں دیر ہو جائے گی۔ آن نے نفی میں سر ہلایا، نہیں مجھے بھوک نہیں۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکائے بولے، اس کی ہمت ہی نہیں تھی کہ علی دان کی نظروں کا سامنا کر سکے۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں کرتا۔ علی دان اٹھنے لگا، یہ دیکھ کر وہ چپکے سے توہن کرہن کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ علی دان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ خادمہ نے آن کو ناشتہ سرو کیا۔ مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے، آن ہچکچا کر آہستہ سے بولی۔ ہم بولے، میں سن رہا ہوں۔ وہ ہمتاً گوش ہوا۔ علی دان نے باورچی اور خادمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔
مجھے یہ آفر قبول ہے، میں ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ علی دان کی یہ سن کر مسکراہٹ تھم گئی۔ مجھے نہیں یاد کہ رات مدوشی میں نے کیا کہا، لیکن اب میں مکمل اپنے حواسوں میں ہوں اور میرا آپ سے رشتہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آن نے بری طرح اپنے ہونٹ کٹے۔ یہ کہنا اور فیصلہ کرنا مشکل تھا، لیکن اس فیصلے سے مستقبل میں پیش آنے والی کئی پریشانیوں سے بچا جا سکتا تھا۔ یہ صرف آن ہی جانتی تھی۔ علی دان نے ہنکارا پڑا۔ آپ واقعی دوہرے چہرے رکھتی ہیں آن، لیکن میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ رات کا فیصلہ بھی آپ کا اپنا تھا، ابھی کا بھی آپ کا اپنا جائز ہے۔ اٹس اوکے، بھول جائیں۔ خانہ کا ہمیں وقت پر نکلنا۔ علی دان نے واقعی اسے پریشانی سے نکالے۔ وہ نہیں چاہتا تھا آن اپنے ذہن پر کوئی بوجھ ڈالے، آج نہیں تو پھر کبھی سی۔ وہ یہ سوچ کر سر ہلا گیا۔ دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا، پھر آفس جانے کو نکلنے لگے۔ اٹھتے ہوئے علی دان نے اس کی توجہ ٹیبل پر پڑے میجک بال پر دلوائی۔ کہ آپ اپنا میجک بال نہیں اٹھائے گی؟ آن بری طرح چمکی۔ کیا مطلب میجک بال؟ یہ کیا ہے؟ حیرانی ہی حیران تھی آن کے چہرے اور آنکھوں میں۔ علی دان اب زیادہ دیر خود کی ہنسی نہ روک پایا، بلکہ آن کو حیران چھوڑ کر سارے لگتا ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے آن بھی حیران پریشان سے ٹیبل پر پڑے کرسٹل کے فانوس کو دیکھتی، ذہن پر زور دیتی، پیشانی مسلتی علی دان کے پیچھے بڑھ گئے۔ جب گاڑی کوٹ یارڈ سے گزری تو آن کی نظر چیری بلاسم کے پودے پر گئی۔ ایک ہلکی سی دھندلی یاد اس کے ذہن کے پردے پر روشنی کی طرح جل ملائی تھی۔ آنکھ کے پردے پر شناسی کی ہلکی سی لہر آ کر گزری۔ یہ درخت آپ کے کوٹ یارڈ میں پہلے تو نہیں تھا، ایسا لگتا میں نے کہیں دیکھ رکھا۔ آن نے ذہن پر دھندلی سی یاد کو منظر پر لہراتے دیکھ کر علی دان سے پوچھا۔ علی دان ہنس، میں نے آپ کی فیملی کو یہاں بویا، جب بھی اپنی فیملی کی یادیں یہاں آ جانا۔ وہ مسکراہٹ بمشکل دباتا بولا۔ آن کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا۔ کیا یہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ دل ہی دل میں علی دان کو خوب کوسا۔ آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں آنی ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے درخت کو گلے سے لگایا تھا، اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی اور اس سے حلف بھی لیا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی فیملی کو آپ کے پاس ضرور لاؤں گا، اور دیکھ لیں صبح ہوتی میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ آن تو بس گم سم سی، جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ علی دان کی باتیں سچی تھیں، یہ وہ دل میں مانتی تھی، لیکن علی دان کے سامنے اس بات کو ماننا اس کے لیے مشکل تھا۔ اسے رات کی کوئی بھی بات ٹھیک سے یاد نہیں تھی، بس تصور کے پردے پر دھندلا سا عکس تھا، جیسے کوئی پرانی فلم چل رہی ہو۔ ذہن کی اسکرین پر واضح تصویری کشید کرنے سے مکمل محروم تھی۔ میں نہیں جانتا، علی دان نے اسے خاموش دے کر بات جاری رکھی، یہ درخت بڑا ہو کر آپ کی چھوٹی بہن بنے گی یا چھوٹا بھائی؟ مسکرا کر لب پھینچے۔ یہ تو درخت کی عمر ہی بتا سکتی وہ کیا بنتا۔ یہ سن کر آن نے بے اختیار شرمساری سے ہاتھوں میں چہرہ ڈانپا۔ وہ اس سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ علی دان کو وہ پہلے سے زیادہ بہت اپنے دل کے قریب لگی۔ اس کا منہ چھپانا اسے بری طرح راغب کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کے قریب بیٹھا تھا، اس کی قربت سے فائدہ اٹھا سکتا، لیکن وہ بہت ہی بااصول شخص تھا۔ آن کو دل کی پوری رضامندی سے اپنانا چاہ رہا تھا، اور اسے یقین تھا یہ وقت دور نہیں ہے۔ لوگ ایک کتے کو بھی پال کر اپنا بیٹا بتاتے ہیں، آپ بھی درخت پال کر اسے اپنی بیٹی یا بیٹا بنا لینا۔ وہ مسکرایا۔ آن نے بری طرح دانت پیسے۔ یہ شخص واقعی بہت ہی بے شرم تھا۔ آپ چپ نہیں رہ سکتے؟ آن نے خفاق فاسی نظر اس پر ڈالی اور اسے گورا۔ علی دان ہنسی دبا کر چپ بھی ہو گیا۔ آل رائٹ، کیوں نہیں؟ وہ نہ صرف چپ ہوا بلکہ سر بھی گھما کر کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اسے آن کا جنجلانا، دانت پیسنا، ہونٹ کاٹنا، شرم سے پلکیں چپکانا اور اس کے گالوں پر وقف سے اترتی شفق کی لالے، یہ سب بری طرح اٹریکٹ کر رہا تھا، لیکن وہ خود کو سنبھال کر بیٹھا تھا، کیونکہ ابھی اس کو انتظار کرنا تھا جب آن اسے اپنا سمجھ کر خود اس کے پاس آتی۔ تم نے اس کا برانڈڈ ڈریس دیکھا جو آج پہنے آئی ہے؟ آج کل کی ٹاپ برانڈڈ ڈریس ہے جو صرف ایک ہفتہ پہلے ہی مارکیٹ میں متعارف ہوئی، 10,000۔ میں تو اس برانڈ کی فین ہوں۔ ایک نامنوسی آواز اندر ٹی ہاؤس سے آ رہی تھی۔ انیا عصمت اس وقت اپنے لیے پانی لینے جا رہی تھی کہ اندر ٹی ہاؤس سے آتی کسی کے بارے میں باتیں کرنے کی آواز۔ پتہ نہیں آج کل کی یونیورسٹیاں گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے تھا کہ برانڈڈ ڈریس افورڈ کر سکتے۔ یہ دوسری اچنبے سے بھری آواز تھی۔ دیٹس رائٹ، یونیورسٹی میں ہی مشقیں چلا کر ایسی لڑکیاں اصل میں تو اپنے خاندان کی ناک ڈبوتی ہیں، پہلی آواز نے کہا۔ آن دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اندر بیٹھے دو نفوس اس کی اچانک آمد پر بوکھلا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو چپ کروانے لگے اور چپکی ہو گئیں۔ آن نے ایسا درجہ سے کچھ نہ سنا بلکہ ایک اسمائل پاس کرتی اپنے پانی لینے لگی اور بنا ان کے شرمندہ چہروں پر نظر کیے واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھی اور اپنے کام میں
مشغول ہو گئی۔ یہ آفس تھا جہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لازمی دوسروں پر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، آپس میں غیبت بھی کرتے ہیں، جو کہ انسان کی ایک اضافی خوبی ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں متجسس ہونا اور پھر مل بیٹھ کر اس کے کردار کی دھجیاں بکھیرنا۔ کچھ دیر ہی گزری کہ آن یا عصمت کا سیل فون رینگ کرنے لگا۔ آن نے نمبر دیکھا، زیان آوان کی کال تھی۔ آن کا بالکل بھی موڈ زیان سے بات کرنے کا نہیں تھا، تبھی کال کاٹ گئی۔ دوپہر کو جب کام تقریباً ختم ہونے کو ہوا، آن کیا تم میرے ساتھ لنچ کے لیے کیفیٹیریا چل سکتی ہو؟ اس کی کولیگس سماز اس کی ڈیسک کے پاس ہے اور ساتھ لنچ کی یہ آفر کی۔ آن نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ آل رائٹ۔ آن نے ڈاکومنٹ سنبھال کر ڈیسک کے کبٹ میں رکھے، اسے لاک کیا اور اس کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے کمپنی کے کیفیٹیریا میں آیا۔ دونوں نے لنچ باکس کا آرڈر دیا۔ اس وقت علی دان نے آن کو فون کیا۔ آن سماز سے معذرت کرتی ایک سیڑھی پر جا کر کھڑی اور فون پک کیا۔ ہیلو، آن نے ہلکی آواز میں، آپ کب تک فارغ ہوئی؟ دوسری طرف سے گمبھیر آواز آن کی سماعتوں میں گھول کر دل کی دھڑکنوں کے تال سے میل کرنے لگی۔ یہ دھڑکنوں کا سرگم اور نغمی آن کے وجود میں جیسے برق دوڑنے لگا تھا۔ آن نے ایک لمحہ کو آنکھیں بند کر اسے محسوس کیا، صرف ایک لمحہ۔ پھر سے اس نے خود کو سرزنش کی، نہیں آن، یہ سب سراب ہے۔ اس نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا۔ میں تو آلریڈی فری ہو گئی ہوں، ابھی لنچ کے لیے آپ کی کمپنی کے کیفیٹیریا میں آئی ہوں۔ آن نے ہلکی آواز میں اطلاع کری۔ اور میرے لنچ کا کیا ہوگا؟ دوسری طرف وہ حیرانگی سے سوالیہ ہوا۔ آن نے بے اختیار لاب کاٹے۔ مجھے آج صبح وقت ہی نہیں ملا کہ کچھ بنا کر لے آتے۔ آپ کو پتہ نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو میرا خیال نہیں آیا؟ علی دان کی خواسی آواز پہ، ایکچولی میں نے کچھ پکایا ہی نہیں، تو آپ کا خیال کیسے کرتے؟ اوپر آج میرا سیکرٹری لنچ ارینج کر لگا آ کر، بس مجھے کمپنی دیں۔ اٹس بورنگ ٹو ایٹ الون۔ لیکن آن پریشان کہ اب کیا کرے، میں اپنے کولیگ کے ساتھ آئی ہوں، آرڈر بھی دے چکی ہوں، یہ سخت برا لگتا اگر میں اس کو انکار کر دوں۔ آنیا اسما نے جیسے ہی بات ختم کی اس کا لنچ باکس بھی آ گیا۔ حالانکہ علی دان کو اس کا بات نہ مانا سخت برا لگا، لیکن وہ اس پر کوئی غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت صبر سا شخص تھا۔ اس نے خاموشی سے کال بند کر دی تھی۔ آن نے حیرت سے فون کو دیکھا، پھر کندھے اچکا کر اپنے ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ سماز اسے دیکھ کر ہنسی، میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کسی امیر زادی کو ایک کیفیٹیریا میں لنچ باکس سے لنچ کرتی ہوں۔ میں نے پہلے سے سوچا تم جیسے امیر لوگ کہاں کمپنی کے کیفیٹیریا میں لنچ کرتے ہوں گے۔ میں پریشان تھی کہیں تم میری پیشکش مسترد نہ کر دو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی آسانی سے مان لو گی۔ ہاؤ اسٹرینج۔ امیر لوگ؟ آن حیران ہوئے، کیا تمہارا اشارہ میری طرف ہے؟ آپ کے آن سنبھل کر بولے۔ سماز مسکرائے، لیکن آن کی حیرانگی پر کچھ عجیب کیفیت میں آ گئی۔ میں بالکل بھی امیر زادی نہیں ہوں، پیسے کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ تم مذاق کر رہی؟ وہ تعجب سے بولی، میں مذاق بالکل بھی نہیں کر رہی، میں بہت غریب لڑکی ہوں۔ تم کو یہ غلط فہمی کس وجہ سے ہوئی؟ آن سکون سے بولی، ایک غریب شخص کبھی بھی اس قدر برانڈڈ ڈریس افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس نے آن کے پہنے ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ برانڈڈ؟ آن یہ لفظ دوسری بار سن رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ڈریس پر کی جو صبح علی دان نے اس کے لیے مہیا کی تھی، بیکاز آن کا ڈریس اس قابل نہیں تھا کہ آفس پہنا جا سکے۔ وہ واقعی کسی برانڈڈ کے بارے میں نہیں جانتی۔ صبح جو لوگ کسی کو معشوق بنا رہے تھے وہ یقیناً اس کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ آن نے افسوس سے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ یہ ڈریس کاپیڈ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ وہ سخت متعجب ہوئی۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایک پرانی ساتھ تھی جو اس برانڈ کی زبردست فین، وہ کہہ رہے تھے یہ 100% اصلی ہے۔ ڈیئر، اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوئے تو اس برانڈ کو ضرور خریدوں گی۔ آن نے سکون سے اسے جواب دیا، کیا واقعی؟ سماز کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں۔ آن ٹھنڈی سانس بھر کر اپنا لنچ کرنے لگی۔ کیفیٹیریا سے واپس آ کر اس نے ثنا حمزہ کا نمبر ڈائل کیا۔ اب تم ٹھیک ہو؟ دوسری طرف سے ثنا حمزہ کی سوسی آواز سنائی دی، تو بتاؤ رات کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ میں کیسے جان سکتی ہوں یار، تم نے تو ڈرنگ کی وجہ سے اپنی جان ہی خطرے میں ڈال دی تھی۔ ویٹ، ہم اس پر بعد میں بات کرتے، پہلے یہ تو بتاؤ تمہارا بھائی تو بہت زیادہ ہی خوبصورت تھا یار، کہیں وہ انگیج تو نہیں؟ اگر نہیں تو پھر پکا سب میرا چانس بن سکتا۔ تم نے پہلے کبھی تعارف ہی نہیں کرایا، قسم سے یار، اگر تم میری اس سے شادی ہو تو میں نے پکا سے تیری بھابھی بن جانا۔ ثنا حمزہ اپنے ہنکے جار تھی، وہ برتا علی دان پر فلیٹ ہو گئی تھی۔ میرا بھائی؟ آن کی حیرت کی زیادتی سے آواز حلق میں پھنس گئی۔ کیا اس کا بھائی اسے ڈھونڈنے وہاں پہنچا تھا؟ ویٹ، رک جاؤ لڑکی، نان سٹاپ شروع ہوتی ہو تو فل سٹاپ بھول ہی جاتی ہو۔ آن جھنجھلا گئی، پہلے یہ بات تو کلیئر، کون سا بھائی؟ کیا تم کو بالکل بھی اندازہ نہیں کہ رات تم کس کے ساتھ گھر گئی تھی؟ ثنا تو مانو حیرت سے مرنے کوئی، کون؟ آن متجسس، بیکاز اسے بالکل بھی کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ ڈیم اٹ یار، کیا تمہیں بالکل یاد نہیں
کیا تمہارا بھائی تمہیں گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ کون سا بھائی؟ آن اور زیادہ کنفیوز ہے۔ علی دان اسے اپنے گھر لے گیا تھا، اس کا بھائی نہیں۔ ارے یار، اس پین کا مالک پورے شہر کی مشہور ہے علی دان شاہ کا، کیا وہ؟ آن کے منہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر الفاظ مشکل پھسلے۔ آل رائٹ، اب چھپانا بند کرو، میں نے اسے کال دیکھا، وہ اس ریسٹورانٹ میں پہلا شخص تھا جو تمہیں لینے آیا تھا۔ مجھے تو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم چھپی ہوئی کوئی شہزادی ہوگی۔ تمہارے بھائی نے تمہیں لاڈ میں بگاڑ دیا۔ ثنا حمزہ چیک، اس نے مجھے بگاڑا ہے؟ جو کچھ ثنا کرتے حیرت تھی کہ اسے ہی کچھ نہیں پتا تھا۔ بقول شاعر، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ڈیم اٹ، تم کو یاد نہیں جب تم مدہوش سی شیشے کے فانوس کے لیے ضد کر رہی تھی؟ آن کے ذہن میں صبح ٹیبل پر پڑا کرسٹل بال ہے اور لیدان کا ہنسنا۔ آن بلش ہوئی، کیا واقعی ایسا تھا؟ بے یقینی ہی تھی۔ یس، ثنا نے اقرار نامہ تھما کر گویا اس کے سارے شکوک پر یقین کی مہر لگا دی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آن نے جاننا چاہا۔ تمہارے بھائی نے اپنا بینک کارڈ ویٹریس کو تھمایا اور کود کر کرسی پر چڑھا، ہاتھ بڑھا کر کرسٹل بال اتار لیا اور تمہارے ہاتھوں میں تھما کر کہا، اٹس گفٹ فار یو۔ آن کو سب منظر اب فلم کی طرح یاد آنے لگے۔ اس کی آنکھ ایک اجنبی کمرے میں کھلنے سے اس کا بھی اتنا پریشان ہونا۔ پھر منظر بدلا، علی دان کا اس کمرے میں داخل ہونا، آن کا اسے دیکھ کر سکون کی سانس بنا۔ پھر منظر بدلا، علی دان کا اسے شادی کے لیے انسسٹ کرنا۔ دوسرے منظر میں وہ اسے پر بری طرح ہنس رہا تھا اور تیسرے منظر میں وہ اس کے لیے نیا جوڑا لا کر بیڈ پر رکھتا نظر آیا۔ پھر منظر بدلا، علی دان ٹیبل پر بیٹھا اس سے ناشتے کے لیے بلا رہا ہے۔ پھر منظر بدلا، اس کے کرسٹل بال کو لے کر ہنسنا۔ منظر اب پلٹا، وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی کورٹ یارڈ میں چیری بلاسم کو دیکھ کر حیران ہوتی۔ علی دان اسے پوچھنے پر علی دان کا ہنسی سے بھرا چہرہ اور اسے چیری بلاسم کو اس کا رشتہ دار بتانا، ایک ایک کر کے سارے منظر واضح ہوئے تھے اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کافی ہاؤس میں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کافی دیر بعد خود پر قابو پایا اور جیسی اٹھ کر نکلنا چاہا، دوسری طرف آفس کی امپلائی بھی اسی وقت مڑی۔ اس سے پہلے کہ دونوں آپس میں ٹکراتی، دوسری امپلائی نے گرم گرم کافی اس پر انڈیل دی۔